بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے سامعین کی خدمت میں روزے کی نیت سے متعلق کچھ احکام بیان کریں گے، کیونکہ اکثر مومنین روزے کی نیت کو لے کر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ روزے کے علاوہ باقی جو عبادات ہیں، جیسے نماز ہے، جیسے وضو ہے، جیسے غسل ہے، ان عبادات میں نیت کو لے کر مومنین کنفیوز ہو جاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ مثال کے طور پر بعض مومنین کو یہ کہتے ہوئے ہم نے سنا ہے کہ میرے اوپر غسل واجب ہو چکا تھا، میں غسل کرنے کے لیے واش روم چلا گیا، سر اور گردن کو دھویا، پھر دائیں طرف میں نے دھو لیا جسم کا، اس کے بعد جسم کا بائیں حصہ بھی دھو لیا، غسل مکمل کر کے باہر نکلا۔ باہر نکلنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں تو غسل کی نیت کرنا ہی بھول گیا تھا، غسل کی نیت کیے بغیر میں غسل کر کے باہر نکلا ہوں، تو میرے غسل کا کیا بنے گا؟ یہ سوال اکثر مومنین کرتے ہیں۔ اسی طرح روزے سے متعلق بھی مومنین سوال کرتے ہیں کہ روزے کی نیت کیسے ہونی چاہیے؟ کیا رمضان المبارک کے پورے مہینے کے لیے ایک ہی نیت کافی ہے یا ہر دن کے لیے الگ الگ سے نیت کرنی چاہیے؟ اسی طرح بعض مومنین یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم نے سحری کیا، سحری کرنے کے بعد روزہ رکھنے کی نیت کرنی تھی کہ ہم بھول گئے، روزے کی نیت کرنا بھول گیا، اس کے بعد طلوع فجر ہو گیا اور صبح کی اذان ہو گئی، تو ہمارے روزے کا کیا بنے گا؟ یہ سوالات مومنین کی طرف سے بار بار آتے ہیں، تو آج ان سوالات کے جواب بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے مومنین یہ نکتہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی کام کے کرنے کی نیت سے مراد انسان کا عزم اور ارادہ ہے۔ جب آپ کسی کام کو کرنے کا عزم کرتے ہیں، پکا آپ ارادہ کرتے ہیں، پختہ ارادہ آپ کرتے ہیں، تو یہی نیت ہے، اسی کو نیت کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور کام کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص اس ارادے کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ واش روم چلا گیا کہ میں نے غسل کرنا ہے، اس ارادے کے ساتھ واش روم چلا گیا، اس نے غسل بھی کیا اور باہر نکلا، تو یہی ارادہ کافی ہے، اس کا غسل صحیح ہوگا۔ اب ایسا ضروری نہیں ہے کہ غسل کرنے سے پہلے، سر کے اوپر پانی ڈالنے سے ایک لحظہ پہلے بیٹھ کے وہ یہ سوچے کہ اب میں نے غسل کرنا ہے، یہ سوچنا ضروری نہیں ہے۔ زبان سے ادا کرنا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں گزارنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح روزے کا بھی یہی حکم ہے۔ جب بندہ سحری کے لیے اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، سحری کرنے کے بعد اپنے دانت بھی صاف کرتا ہے، برش کرتا ہے، اس کے بعد طلوع فجر سے کچھ لحظہ پہلے وہ کھانا پینا روک دیتا ہے، تو یہ سارا کام، سحری کرنا، اس کے بعد دانت برش کرنا، اس کے بعد طلوع فجر سے پہلے کھانا پینا ترک کرنا، یہ چیزیں اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ انسان کے اندر روزہ رکھنے کی نیت موجود ہے، روزہ رکھنے کا ارادہ اور عزم موجود ہے، یہی عزم اور یہی ارادہ کافی ہے۔ لہٰذا اس سے ہٹ کر الگ سے سوچنا کہ میں آج روزہ رکھتا ہوں، یا زبان سے ادا کرنا کہ میں آج مثال کے طور پر 5 رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا جب یہ مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا، تو جو باقی سوالات ہیں اس کے جوابات بھی خود بخود واضح ہو جائیں گے۔ ایک سوال یہ تھا کہ ایک بندہ سحری کرتا ہے، سحری کرنے کے بعد نیت کرنا بھول گیا اور صبح کی اذان ہو گئی، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اس کا روزہ درست ہے، اس کا روزہ صحیح ہے، کیونکہ سحری کرتے وقت اس کا ارادہ تھا، اس کی نیت تھی روزہ رکھنے کا، یہی کافی ہے۔ بعد میں آرام سے بیٹھ کے دل میں گزارنا، ذہن میں سوچنا یا زبان پہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص رمضان مبارک کے مثال کے طور پر پہلے دن ہی اس کا یہ ارادہ اور عزم ہے، وہ پکا یہ ارادہ کرتا ہے کہ پورے مہینے کا روزہ میں رکھوں گا، یہی کافی ہے۔ ہر دن الگ سے ارادہ کرنا، ہر دن الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہ یہ کہ مثال کے طور پر
ایک شخص یہ نیت کرتا ہے کہ آج 5 رمضان المبارک ہے، لہٰذا 5 رمضان المبارک کا میں روزہ رکھتا ہوں، یہ نیت اس نے کر دی۔ اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ آج تو 4 رمضان المبارک تھا یا آج 6 رمضان المبارک تھا، تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ اس کا روزہ درست ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔